السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 نومبر 2023 ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنر کے لیے آج کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق ایک اچھی خبر، ایک نوٹیفیکیشن، ایک زبردست خبر پینشنرز کے لیے، ایک اہم ترین اپڈیٹس لیو ان کیشمنٹ سے متعلق، ایک اہم ترین اپڈیٹ جو پنجاب کا رول ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے ایک بہت بڑے وکیل ہیں، پائے کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک بڑا کیس جیتا ہے سرکاری ملازمین کے حق میں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے کل ہم نے آپ کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ جو سرکاری ملازمین کے حق میں تھا، اس سے پہلے ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کا پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن، اور جو ہائی کورٹ ہے بلوچستان، اس کا جو پینشنر کی پینشن میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن تھا، اور اس حکم پہ اب عمل بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو 30 ماہ کی جو ہے وہ پینشن وہ بھی مل رہی ہے۔ 10% اضافہ جو بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں ان کو وہ بھی مل رہا ہے۔ اور جو بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں، آج یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن نواز کھوسہ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں جی، اور ان کا تعارف بھی میں آپ کو کرواتا چلوں کہ یہ ایک بہت پائے کے جو ہے نا، ایک قابل جو ہے نا وہ وکیل ہیں۔ اگر آپ ملازم یا پینشنر ہیں تو ان کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج ایک اور ملازم کے حق میں ریکوری کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ سے منسوخ کروایا ہے انہوں نے، اور محمد آصف جو ایگریکلچر میں بطور فیلڈ اسسٹنٹ تھا، ان کے خلاف محکمہ نے اسٹڈی لیو کے دوران لی گئی تنخواہ واپس کرنے کا نوٹس جاری کیے تھے۔ تو مذکورہ بالا نوٹس کو میری طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور یہ معزز وکیل صاحب جو ہیں، ایڈوکیٹ صاحب، وہ شیئر کر رہے ہیں، ان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور معزز لاہور ہائی کورٹ نے میرے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ریکوری نوٹس کو فوری طور پر منسوخ کر دیا اور محکمے کو ریکوری سے روک دیا۔ یاد رہے کہ قانونی طور پہ اسٹڈی لیو کے دوران ملازم تنخواہ کا حقدار ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایک رول ہے۔ یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم اسٹڈی لیو پہ جاتا ہے تو اس دوران اس کی جو پے ہے، فل پیمنٹ اس کو وہ اسٹڈی پہ جو ہے، اسٹڈی لیو پہ جو پے ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اوکے، ایک اور انہوں نے کیس جیتا ہے ٹربیونل کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ ایک اور ملازم کی نوکری جو ہے وہ بحال کروایا ہے۔ اس کو محکمہ نے بغیر ریگولر انکوائری کے سنگین الزامات لگا کر نوکری سے برخاست کر دیا تھا۔ تاہم پنجاب سروس ٹریبیونل نے میرے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے محکمے کی طرف سے کی گئی ساری کارروائی کل عدم قرار دیتے ہوئے ملازم کو فوری طور پر بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی بہت ایک اچھی اپڈیٹ ہے اور بہت زبردست خبر ہے۔ خوشخبری ہے خاص طور پہ اس ملازم کے لیے جس کو برطرف کیا گیا تھا۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ہمارے یہ نیشنل بینک کے بیچارے ملازمین ہیں، ان کا کیس پچھلے 13 سال سے چل رہا تھا، اب یہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہے۔ اس سے متعلق یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لیو ان کیشمنٹ رولز میں تبدیلی کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، اس سے متعلق یہ رسانہ عروہ صاحبہ جو ہیں یہ بیان کر رہی ہیں، یہ اس کی روح رواں تھی، اس احتجاج کی خواتین ونگ کی، تو اس کو لیڈ کر رہی تھی۔ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ جو قائدین کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کی میٹنگ اور اس کے بعد گارنٹی انہوں نے دی تھی 30 اکتوبر کو، حکومت کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور 21 روز میں سرکاری ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کرنی تھی۔ 15 روز گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ آج بالکل 15 روز گزر چکے ہیں۔ آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کرنا ناگزیر ہے۔ جنرل الیکشن سے تقریباً 3 ماہ پہلے اگر مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز شریف صاحبہ کی گارنٹی بھی بے اثر ہے
تو سرکاری ملازمین کا رد عمل کتنا پر اثر ہوگا؟ آپ کی تجاویز بھی اس میں درکار ہوں گی. آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا. یہ جو کمیٹی بنی تھی اور آج واقعی 15 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ جوں کا توں ہے معاملہ. بھائی ابھی یہ دوسری ایک یہ اس کے متعلق اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے. یہ اب ادھر سے بھی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اس کو بھی ضرور شیئر کروں گا اور امید ہے کہ ایک کوئی اچھی بہت بڑی خبر ہوگی. اچھا، بینک کا آپ نے 11,000 نیشنل بینک کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے 11,000 پینشنروں کے ساتھ ایک افسوسناک سلوک جو ہے نا وہ کیا تھا ریٹائر ملازمین کے ساتھ. تو ریٹائر ملازمین نے سپریم کورٹ سے امیدیں لگا لی تھی. جی بالکل، ابھی یہ کیس آج بھی سپریم کورٹ میں لگا ہے. نیشنل بینک کے سابق ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ افتخار رسول انجم نے کہا ہے کہ ہم نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں. 13 سال پہلے 1998 میں نیشنل بینک جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا تھا کہ ان کی جو پینشن تھی اس کا جو ریٹ تھا وہ 70% سے کم کر کے 33% کر دیا تھا. یعنی 70% سے کم کر کے پینشن ریٹ جو ہے وہ 33% کر دیا گیا تھا. تو عدالت گئے، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا ملازمین کے حق میں. بینک اپیل میں چلا گیا، پھر بینک لاہور ہائی کورٹ کے بعد بینک سپریم کورٹ میں کیس کیا. بینک نے سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا. تو اس کے باوجود بینک نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی. ڈٹائی دیکھیں، سپریم کورٹ میں 6 سال سے جو ہے وہ یہ کیس جو ہے نظر ثانی کا کیس ہے، یہ اب تک وہاں پہ لٹکا ہوا ہے اور اس میں کوئی سٹے آرڈر بھی نہیں تھا. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس پہ کیا عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کیس کے حوالے سے چیف جسٹس سعید کھوسہ صاحب، ان کے زمانے میں تاریخیں بھی اس کیس کے حوالے سے لگی تھی اور اب پچھلے 3 سال سے کوئی تاریخ نہیں لگی. آج 15 نومبر کی تاریخ لگی ہے، لیکن اس میں نیشنل بینک کے وکیل خالد انور صاحب نے سماعت میں التوا کی درخواست دائر کی. عدالت کو بتایا کہ اپنی صحت کی وجہ سے مزید پیروی نہیں کر سکتا. تو خیر، نیشنل بینک اور انہوں نے کہا کہ نیشنل بینک کو فائلیں واپس کر دی ہیں اور بینک کا کوئی وکیل آئے گا تو پھر اب یہ مسئلہ جو ہے وہ طے ہوگا، اس کا حل نکلے گا. لیکن یہ دیکھیں یہاں پر مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے اور 11,000 بیچارے جو پینشنر تھے جن کی پینشن میں کمی کی گئی تھی، تو آج اتنی مہنگائی کے باوجود 13 سال بعد بھی اگر بندے کو 10,000 پینشن پہلے مطلب 10,000 پینشن جو 13 سال پہلے دی جا رہی تھی، آج بھی وہی 10,000 پینشن دی جا رہی ہے. اور اس میں بہت سارے ایسے پینشنر ہیں جن کا انتقال بھی ہو چکا ہے. اچھا، اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ اب وکیل ہیں سلیمان اکرم راجہ صاحب. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے پائے کے وکیل ہیں اس وقت اوپر فیض عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کیس ابھی بھی نہیں جیت سکے ملازمین اور آگے ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا. تو ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ ان میں ویسے بھی پوری قوم اس وقت اس قوم کی نظریں جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہیں اور آپ کی قابلیت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور سلمان راجہ صاحب کی قابلیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سر آپ پلیز، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان پینشنر کی، خصوصاً یہ جو بزرگ پینشنر ہیں، ان کی دعائیں لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کیس آپ جیت گئے تو آپ صرف یہ کیس نہیں جیتیں گے بلکہ ان بزرگوں کے دل جیت لیں گے اور ان کی دعائیں آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات جو ہے اتنی ترقی دے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کیس لڑا ہے.
اچھا، اب ایک اچھی خبر جو ہمارے ایک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق ہے، اور بہت بہت مبارک ہو گورنمنٹ آف پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، انہوں نے کم از کم تنخواہ کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اور انسکلڈ اور اسکلڈ کے جو گریڈ وائز جو تنخواہ ہے منتھلی اور ڈیلی، وہ انہوں نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بقایا جات بھی ملیں گے۔ سو ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے، اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ اللہ حافظ۔